بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سویرا یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں AKS نیوز۔ شامل کرتے ہیں آج کی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں رپورٹ سے۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عالم خان سواتی۔ تھانہ سٹی کی ماتحت چوکی TIP کے انچارج سعید شاہ کی بہترین حکمت عملی، تحصیل لیڈی کونسلر رابعہ بی بی سکنان محلہ افضل آباد سینٹرل جیل روڈ کے قتل اور ان کے 15 سالہ بیٹے کو بے رحمی سے زخمی کرنے والا ملزم 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کر لیا گیا۔ عوامی حلقوں کا پولیس کو خراج تحسین، ارباب اختیار سے ملزم کو سخت سے سخت سزا دینے کا عوامی مطالبہ۔ معلوم ہے ہماری ٹیم نے آپ کے لیے ایک پریس ریلیز بھی تیار کی ہے، اس کی کاپیاں میرے خیال میں تقسیم کر دی ہوں، آپ کو ابھی تقسیم کر دیتے، اس میں ساری ڈیٹیل ہے۔ یہ ایک خاتون کونسلر ہیں رابعہ بی بی، یہ نیو افضل آباد تھانہ سٹی کے حدود میں ان کا گھر ہے۔ تو ان کے گھر میں گزشتہ شب یعنی کہ جیسے آج صبح ہے تو یسٹرڈے مارننگ 3:30 بجے ایک نوجوان ان کے گھر میں آیا چاقو لے کے، جن کے ساتھ ان کی فیملی کا اور ان کے بیٹوں کو اور ہسبینڈ کا ایک دو تین دن پہلے زبانی تلخ کلامی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا۔ تو آیا اور اس نے اس خاتون پہ بھی چاقوں سے وار کیے ہیں۔ پھر اس کا بیٹا جو فہد ہے اس نے بھی اپنی والدہ کو بچانے کی کوشش کی ہے، اس میں اسے بھی چھریوں سے زخمات آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو ملزم تھا وہاں سے بھاگ گیا، پولیس کو اطلاع ہوئی، خاتون تو وفات پا گئی، ہسپتال پہنچانے کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہو سکا، لیکن ان کے بیٹے کی جان اللہ نے بچا لی، ٹائملی اسے پولیس نے پہنچا دیا تھا ٹراما سینٹر۔ اس کے بعد ہم نے اسپیشل ٹیم بنائی، آپریشن اور انویسٹیگیشن کی، جس کی سپرویژن کرے تھے SP صاحب انویسٹیگیشن، اور اس میں فیلڈ میں جو چیئرمین تھے وہ تھے DSP صاحب ہیڈ کوارٹر، اور ہمارے جو تفتیش کے انچارج ہیں اور ہمارے SHO CT غفور صاحب۔ ان سارے افسران نے اس وقت سے اس چیز کو چیلنج کے طور پہ لیا، کیونکہ رات کے 3:30 بجے وہ وقوع ہوا تھا، ارلی مارننگ 3:30 بجے، اور اسی تاریخ میں شام کے قریب انہوں نے ٹیکنیکل اسسٹنس بھی لی ہے، اس کے جو موبائل نمبر تھے اسے بھی ٹریک کیا ہے، اور اس کے کچھ دوست اور رشتہ دار تھے ان کو بھی شامل تفتیش کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ٹریس کرنے میں اس کو وہ ٹیکسلا کی طرف نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہماری ٹیم نے بر وقت کارروائی کر کے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ اور فردر اس کے بعد جتنے بھی کوئی انکشافات ہوں گے تفتیش میں، کیونکہ کل شام کو آیا ہے تو اب عدالت میں پیش کر کے اس کی کسٹڈی لی جائے گی، اور فردر جو بھی ہوگا تو آپ کے ساتھ ہم اس کا آؤٹ کم۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ زبانی تلخ کلامی کا شاخسانہ تھا کہ چند دن پہلے ان کے ہسبینڈ اور بیٹوں کے ساتھ اس بندے کی تو میں ہوئی تھی کسی چھوٹے سے مسئلے میں۔ نہیں یہ پہلی دفعہ ہے، مطلب اچانک ہی ان کے بیچ میں بنا، اسے چند دن پہلے کوئی تو میں ہوئی تھی، تو اس لیول کی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ پولیس کو اطلاع کرتے، یا ان کو ایسا کوئی تھریٹ نہیں دیا اس نے جس کے لیے وہ پولیس کو اطلاع کرتے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں اس قسم کا وقوع ہو جائے تو چاہے دونوں فریقین جھگڑے پہ آمادہ نہ بھی ہوں، لیکن پولیس کے علم میں جب آتا ہے تو پولیس 107 کی کارروائی کرتی ہے، انسدادی کارروائی، اور دونوں فریقین کو پابند ضمانت کرتے ہیں 1 سال کے لیے کہ وہ آئندہ کوئی جھگڑا نہیں کریں گے اور کوئی ایسا وقوع نہیں ہو۔ لیکن ابھی تو وہ زیر تفتیش ہے، لیکن اب آپ اسی چیز کو دیکھ لینا کہ رات کا وقوع ہے، لیکن بیٹے نے بھی پہچانا، والدہ تو اس کی فوت ہو گئی، جوان بیٹا ہے اس کا، اس نے بھی پہچانا، گھر والوں نے پہچانا، اسی وجہ سے تو اس کو ٹریس کرنا آسان ہوا۔ اگر وہ پہچانتے نہیں تو پھر تو ایک اور اینگل سے تفتیش ہوتی کہ شاید کوئی چوری تھی یا کوئی نقب زنی تھی یا کوئی اور سیاسی وجہ تھی، تو اس طرح کی کوئی وجوہات نہیں تھیں، پرسنلی تھیں، پڑوسی ہیں، ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، اور چھوٹا سا کوئی جھگڑا ہوا تھا ان کے بیٹوں اور خامد کے ساتھ۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عالم خان سواتی۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر کمی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 95 پیسے اضافے کا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں کمی اور ڈیزل کی قیمت میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے نئی قیمتوں کا اعلان کیا۔ نئی قیمتوں کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 5 پیسے فی لیٹر کمی، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 95 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاع رات 12 بجے سے ہوگا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 227 روپے 19 پیسے، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 95 پیسے اضافے کے ساتھ 244 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ مٹی کا تیل 4 روپے 62 پیسے مہنگا ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 201 روپے 7 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ مہر محمد ناظم کرائم رپورٹر CT55 نیوز HD پلیس۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عالم خان سواتی۔ اڈا بند بوسن پر ٹرانسفارمر ریپیئرنگ شاپ پر آگ لگ گئی۔ ٹرانسفارمر میں آئل گرم کر کے چیک کرتے ہوئے آگ لگی۔ ذرائع کے مطابق آگ نے پوری دکان کو لپیٹ میں لے لیا۔ ریسکیو آفس بند بوسن موجود نہ ہونے پر ریسکیو ٹیمز تاخیر سے پہنچی، جس کی وجہ سے آگ نے بہت زیادہ نقصان کیا۔ ملتان شہر سے آنے والی فائر بریگیڈ کی ٹیم نے آپریشن شروع کر دیا ہے۔
خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عالم خان سواتی۔ سینٹرل ویمن ونگ پاکستان تحریک انصاف کی صدر اور سابقہ MNA کنول شوذب کے ہمراہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی، اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبطین، ڈپٹی اسپیکر واسق عباسی، وزیر قانون راجہ بشارت، MPA مخدوم زین قریشی کے ساتھ ملاقات اور پنجاب فتح کرنے پر مبارکباد۔ میٹنگ میں عبدہ راجہ، ثانیہ کامران، پرویشہ عباسی، سائمہ خالد اور دیگر شخصیات بھی شامل تھیں۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عالم خان سواتی۔ ثانیہ کامران کی طرف سے وومن ونگ کی صدر کنول شوذب اور ان کی ٹیم کے اعزاز میں لاہور میں برنچ کا انتظام کیا گیا، جہاں برنچ کے ساتھ ساتھ مختلف امور پر اظہار خیال کیا گیا۔ اس دوران مرکزی صدر خواتین ونگ کنول شوذب کے ساتھ سائمہ خالد، پرویشہ عباسی اور فرحہ آغا بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے، ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عالم خان سواتی۔ پرانا کارخانہ طلنبا کے ایشو پر طلنبا کے نامور وکیل ملک محمد اصغر کھوکھر ایڈوکیٹ کی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ان کے چیمبر میں ملاقات، جس میں انہوں نے پرانا کارخانہ کی اس سرکاری جگہ کے بارے میں تفصیل سے بریف کیا۔ مکمل فائل ان کے حوالے کی، جس پر اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے متعلقہ اداروں سے تفصیلات مانگ لی ہیں اور 15 ستمبر کو طلب کر لیا۔ یاد رہے کہ طلنبا میں پرانے کارخانے والی جگہ وفاقی حکومت کی ملکیت ہے، جس پر کیس کورٹ میں ہے۔ طلنبا کی عوام اس پر پارک بنانا چاہتی ہے، جس پر طلنبا کی عوام احتجاج بھی ریکارڈ کروا چکی ہے۔ ہری پور سے خبر شامل کریں گے، ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں نبیر عباسی۔ تھانہ خلابٹ کی حدود محلہ سول ہسپتال میں گھر جوائی داماد نے معمولی طرح کلامی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں سوسر موقع پر جاں بحق اور بہنوئی کو شدید زخمی کر دیا۔ تھانہ خلابٹ کی حدود سول ہسپتال کے پاس فضل الرحمان اور اس کے بیٹے مطیع اللہ کو مطیع الحق نے فائرنگ کر کے اپنے سوسر فضل الرحمان کو قتل کر دیا اور بہنوئی مطیع اللہ کو شدید زخمی کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا۔ وجہ تنازع گھریلو مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ مطیع الحق اپنے سسر کے گھر میں ہی گھر جوائی کے طور پر رہائش پذیر تھا۔ تھانہ خلابٹ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش اور زخمی کو ٹراما سینٹر ہری پور منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہری پور سے، ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عالم خان سواتی۔ TMA کے سینئر آفیسر انوار الوی کو گریڈ 16 سے گریڈ 17 میں پروموٹ کر دیا گیا۔ لوکل کونسل بورڈ نے صوبے کے دیگر 31 محکمہ بلدیات کے افسران کو ایکٹنگ چارج کی بنیاد پر اگلے گریڈز میں ترقی دی، لیکن ابرار الوی واحد آفیسر ہیں جنہیں مستقل بنیادوں پر ترقی دی گئی ہے۔ موصوف کا شمار محکمہ بلدیات کے انتہائی فرض شناس آفیسرز میں ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے کارہائے منصبی حسن طریقے سے انجام دیے اور TMA ہری پور میں اپنی سروس کے دوران شہریوں کو میونسپل سروسز کی فراہمی اور محکمے کی نیک نامی میں بھی اضافہ کیا ہے۔ ابرار الوی نے مستقبل میں بھی اپنے فرائض کی ادائیگی بطریق احسن انجام دینے کا عزم کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ایبٹ آباد سے، ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عالم خان سواتی۔ تھانہ میر پور کی حدود پھول گلاب روڈ پر لڑکی نے نوجوان کو چھریاں مار کر زخمی کر دیا۔ مقدمہ درج، لڑکی گرفتار۔ چھریوں کے وار سے زخمی ہونے والے مہران خٹک والغزن خٹک سکنہ نوشہرہ کے مطابق وہ کامرس کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کی عرصہ 5-6 ماہ سے کشف نامی لڑکی کے ساتھ گپ شپ رہی۔ گزشتہ شب لڑکی نے فون کر کے اسے اپنے گھر بلایا اور چھریوں کے وار سے زخمی کر دیا، جس پر مدعی کی درخواست پر ملزمہ کے خلاف تھانہ میر پور میں مقدمہ 816 جرم 324 PPC درج رجسٹرڈ کر کے ملزمہ کو گرفتار کرتے ہوئے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے، ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں عالم خان سواتی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان سے وومن ونگ کی مرکزی صدر کنول شوذب کی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملاقات۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کو ان کی کامیابی پر پھولوں کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے AKS نیوز۔